بنیادی طور پر ہم ریاست کے نظریات پڑھ رہے ہیں. اب پہلا نظریہ جو ہم نے پڑھا تھا وہ مثالیت پسند تھا. اس کے مطابق ریاست جو ہوتی ہے فرد سے برتر ہوتی ہے, ہر حال میں ریاست برتر ہوتی ہے. لیکن چونکہ افادیت پسند ایک چھوٹا سا نظریہ ہے, اس کے مطابق فرد ریاست سے برتر ہے. ہر حال میں فرد کی جو خوشی ہے, فرد کی جو اہمیت ہے, وہ ریاست کی اہمیت سے زیادہ ہوتی ہے. فرد کی اہمیت جو ہے وہ زیادہ ہے, فرد کی اہمیت زیادہ ہے اور ریاست کی اہمیت کم ہے. جبکہ مثالیت پسندوں کے نزدیک ریاست زیادہ اہم ہوتی ہے اور فرد کم اہم ہوتا ہے. لیکن یاد رکھیں چونکہ ریاست افراد کا مجموعہ ہے, تو افراد کا مجموعہ جو مخصوص آبادی جو مخصوص علاقے پر قابض ہو, جن کی اپنی ایک حکومت ہو جو بیرونی دباؤ سے آزاد, وہ ریاست چونکہ بناتے ہیں. تو میرا بچہ فرد اہم. اب جس میں اس مفکرین جو یہاں پہ آتے ہیں, بینتھم ہے. بینتھم ایک بڑا نام ہے. بینتھم نے جو اپنا نظریہ یوٹیرین ہے, جو افادیت پسندی کا نظریہ یوٹیرینزم جو آیا, اس میں خوشی اور غمی کے تاثرات کا ذکر کیا گیا, دکھ اور سکھ. اب بینتھم نے 14 خوشیاں اور 12 دکھ بیان کر رکھے ہیں. خیر ہمارا ڈسکشن تو نہیں ہے, لیکن فرد کی خوشی اجتماعی, وہ کہتے ہیں ریاست کے اقدار اعلیٰ, چونکہ ریاست کی سب سے بڑی طاقت اقدار اعلیٰ, تو یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بنیادی طور پر ریاست کے لوگوں کو خوشیاں فراہم کرے. اور اجتماعی خوشی, اجتماعی جو خوشیاں ہیں, اجتماعی سکون جو ہے وہ ریاست کو فراہم. اب ریاست کے افراد خوشحال ہوں گے تو ریاست آٹومیٹکلی خوشحال ہوگی. افراد خوشحال تو ریاست بھی خوشحال ہوگی. اب اس چیپٹر کے 3 بڑے نظریات ہیں, ان میں سے پہلے کی طرف چلتے ہیں, اشتراکیت پسندی, پھر اجتماعیت اور پھر فلاحی ریاست پہ موو کریں گے. اشتراکیت, اب یہ ایسا نظریہ ہے میرا بچہ جس کے تحت دنیا میں 3 طرح کے نظریات ہیں. ایک ہے سرمایہ دارانہ نظام, جس میں نجی ملکیت کی اجازت ہوتی ہے. دوسرا ہے اشتراکیت, اس کو سوشلزم کہتے ہیں, جس میں نجی ملکیت کی مشروط اجازت ہوتی ہے. تیسرا ہوتا ہے اجتماعیت, اس میں نجی ملکیت کی اجازت نہیں ہوتی, اجازت ہوتی ہی نہیں ہے. یہ 3 طرح کے نظریات ہیں جو بنیادی طور پر ایگزسٹ کرتے ہیں ریاست کے پولیٹیکل اکانومی میں. سیاسی معاشیات. اب ریاست چونکہ چلتی ہے, کس نظام کے تحت چلنی ہے, پارلیمانی ہے, صدارتی ہے, جمہوری ہے, یہ ساری چیزیں آپ پڑھ چکے ہیں. اب کارل مارکس نظریہ اشتراکیت, جو جدید نظریہ اشتراکیت ہے, اس کا بانی تصور ہوتا ہے 1845 میں یہ نظریہ آیا. اشتراکیت کا ارتقاء ہوتا ہے لگاتار مسلسل آنے والی تبدیلی جو رکتی نہیں ہے. اشتراکیت کے ارتقاء کی اگر ہم بات کریں گے تو اشتراکیت کا ارتقاء جو ہے وہ جناب شروع ہوا افلاطون سے. افلاطون وہ پہلا مفکر ہے جس نے اشتراکیت کی بات کی ہے. افلاطون نے جو کمیونزم دیا تھا, وہ نصف جس کو اجتماعیت کہتے ہیں, کمیونزم کو, افلاطون نے اشتراکیت کی بات. افلاطون تو خیر جس طرح کی اشتراکیت کی بات کرتا ہے وہ آج کل ممکن ہی نہیں ہے. وہ تو خاندان کی اشتراکیت کی بات کرتا ہے کہ ایک ہی بیوی ہوگی اور سب کی, خیر وہ جائیداد کو, نجی جائیداد کا حامی نہیں ہے, اور اس پر تنقید بھی خیر آگے جا کے ہم کرتے ہیں. اور پھر اسٹرائک ہے اور میور نے بھی, تھامس میور نے اس پر بات کی. تو جو جدید نظریات جو آج تک ہم تک پہنچے, اس میں کارل مارکس اور فریڈرک اینجل, یہ 2 دوست تھے, انہوں نے کمیونسٹ مینیفیسٹو, یہ کتاب کا نام ہے جس میں اشتراکیت کا نظریہ منظر عام پر آیا پہلی دفعہ. کمیونسٹ مینیفیسٹو لکھی گئی. مارکس بیسیکلی جرمن تھا اور پھر موو کر گیا برطانیہ, اور وہاں جا کر یہ کتاب لکھی گئی. تو یہ فریڈرک اینجل کے ساتھ مل کر یہ کتاب لکھی, جرمن تھا وہ, تو اس کے ساتھ مل کر یہ کتاب لکھی گئی کمیونسٹ مینیفیسٹو کے نام کے اوپر. اور اس نے ریاست, یہی تو بات ہے جو آپ غلطی فرما کے آئے تھے وہاں پر آمریت کے اندر, کہ مزدوروں کی آمریت قائم ہو جائے گی. یہ مزدوروں کی آمریت, یہ اسی کا نام تھا کہ سوشلزم سے موو کر کے آپ جب کمیونزم کے اوپر جائیں گے تو کمیونسٹ مینیفیسٹو ہے, تو مزدوروں کے آمریت, مزدور حاکم ہو جائے گا. خیر اس کی تعریفیں ہمارے پاس بلینڈ کرتا ہے کہ ذرائع پیداوار کی اجتماعی ملکیت. اجتماعی ملکیت کا مطلب ہے کہ یہ مارکر میرا بھی ہے, یہ مارکر آپ کا بھی ہے, یہ مارکر ریاست کا بھی ہے. تو اجتماعی ملکیت جو ہے ریاست کے ذرائع پیداوار جو پروڈیوسنگ ایجنٹس ہیں, جو
فصل آ رہی ہے، جو ملک میں انڈسٹری لگی ہے وہاں پہ جو کچھ بن رہا ہے، یہ دیگر معاملے جو جتنے بھی ہیں وہ سارے جو آپ پیدا کر رہے ہیں، جو آپ کی ملکیت میں اضافہ کرتے ہیں، مالیت میں اضافہ کرتے ہیں، وہ اجتماعی ملکیت کے ایک مزدور کام کرے گا تو وہ بھی اس کے پیسے لے گا، قابلیت کے مطابق کام یا صلہ جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ آپ کو جتنے آپ قابل ہیں، جو کچھ آپ کر سکتے ہیں اس کا کام آپ سے لیا جائے گا، باقی کام آپ سے نہیں لیے جائیں گے۔ اور اجتماعی طور پر آپ کو جو صورتحال ہے یہ آپ کے سامنے ہوگی، اور اجتماعی ملکیت جو ہوگی وہ سب کی ہوگی، اور قابلیت کے مطابق کام جو ہے لیا جائے گا۔ قابلیت کے مطابق کام لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کچھ کر سکتے ہیں اس کے اتنے پیسے آپ کو دیے جائیں گے۔ اگر آپ فصل بیچتے ہیں آپ صرف اتنے پیسے، اگر کاٹتے ہیں اس کے پیسے، اس حساب سے۔ یہ نہیں کہ زمین آپ کی ہے تو سارا کچھ آپ کا ہے۔ جمہوری تحریک ہے ایک بیسیکلی انصاف کے لیے، آزادی کے لیے تحریک، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اشتراکیت کی آئی۔ اب اشتراکی نظریے کی خصوصیات، پہلی تو بات ذرائع پیداوار کی اجتماعی ملکیت۔ اب ذرائع پیداوار جتنی بھی ملک کے اندر معاملات ہیں، جو پیداواری ذرائع ہیں، وہ اجتماعی ملکیت ہے۔ اجتماعی ملکیت کا مطلب ہے کہ یہ جو فیکٹری آپ لگائیں گے، یہ فیکٹری بھی اس ریاست آپ کی پارٹنر ہے، اس کے ساتھ یہاں پہ جو کچھ بنے گا اور اس کا جو کچھ منافع آئے گا، آپ اپنے مزدور کو بھی اس منافع کا حصہ ٹھہرائیں گے اور ریاست آٹومیٹکلی اس منافع کو دیکھیں۔ ذرائع پیداوار کی اجتماعی ملکیت ہے۔ ایک شخص اگر 10 روپے کما رہا ہے تو وہ 5 روپے ریاست لے گی، اشتراکیت آدھا آپ کا اور آدھا ریاست کا۔ جو 20 کما رہا ہے آدھا 10 اس کے اور 10 ریاست کے ہو جائیں گے، تو اجتماعی ملکیت۔ اب وہ 10 جو ہوں گے، 20 جو کما رہا ہے، 10 ڈسٹریبیوٹ ہو رہے ہیں، ان میں جو اس 20 کو پروڈیوس کرنے میں، یہ مارکیٹ مالک نے تو نہیں بنایا، یہ مارکیٹ تو مزدوروں نے بنایا۔ اب اس پر جو قیمت لاگت آئی ہے وہ تو پیسے کس نے خرچ کیے ہیں؟ سرمایہ دار نے خرچ کیے ہیں۔ مزدور کے پاس پیسے ہوتے تو اپنی فیکٹری نہ لگا لیتا۔ اب وہ جو مزدور محنت کر رہا ہے، مالک سرمایہ دار پیسے لگا رہا ہے، ان دونوں کے منافع سے جو کچھ آئے گا وہ اجتماعی ملکیت کے طور پر دونوں کو حاصل ہوگا، اور پھر اس کی جو منافع ہوگا، جتنے لگے اس پر جتنا منافع آیا، آدھا سرمایہ دار رکھ جائے گا اور آدھا ریاست لے جائے گی۔ دولت کی منصفانہ تقسیم، دولت ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی۔ ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ جو ہے لوگوں کے درمیان، جو دولت کی تقسیم ہے وہ عموماً ان بنیادی اصولوں کے اوپر ہوتی ہے۔ آپ جتنی محنت کریں گے اتنے کما لیں گے۔ یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ ضرورت کے مطابق معاوضہ ادا کیا جائے گا۔ اب اجتماعی ملکیت کے اندر جس کا میں ذکر بھی کر رہا تھا تھوڑی دیر پہلے، یہاں پر ریلویز ہیں، یہ دیگر معاملات ہیں، کسی کے ذاتی نہیں ہوں گے، اپنے ملازموں کے ذریعے چلائی جائیں گی، ریاست کے ملازم۔ اور مادہ پرستی، مٹیریلسٹی، مادہ پرستی۔ اب مٹیریلزم جو ہے، مادہ پرستی کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم دولت کی ریس، دولت کی دوڑ جو ہے اس کے اندر جاتے ہیں، دولت کی ریس میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ریس ہے، ویلتھ کی ایک ریس ہے۔ اب ریس آف دا ویلتھ ہے، ریس آف منی جو ہے، ٹھیک ہے، ریس آف پاور ہے، وہ جو طاقت ہے پیسے کی، اس کو حاصل کرنے کی طرف دوڑتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہے اگر آپ 5 روپے کمائیں گے تو 2.5 روپے ریاست لے جائے گی، 10 کمائیں گے تو 5 لے جائے گی، 20 کمائیں گے تو 10 لے جائے گی، اس لیے آپ کماتے ہی اتنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آدھا اس نے لے جانا، تو وہ دوڑ جو لگتی ہے غریب اور امیر کے درمیان وہ ختم ہو جاتی ہے۔ پھر فرد ریاست کا تابع ہو جاتا ہے، بالکل، کیونکہ فرد یہاں پر ایسا، یہ جو ریاست ہے، جس ریاست کی یہاں پر بات کی جا رہی ہے اشتراکی کی خصوصیات کے اندر، یہاں پر ریاست ہر حال میں درست بھی ہے، واضح بھی ہے، مکمل بھی ہے اور برتر بھی ہے۔ اشتراکیت پسند کے حضرات کے نزدیک ریاست ہر حال میں درست بھی ہے، واضح بھی ہے، مکمل بھی ہے اور برتر بھی ہے۔ کوئی فرد ریاست سے برتر نہیں ہے، کوئی فرد ریاست سے زیادہ اختیارات نہیں رکھتا۔ تو یہ وضاحت جو ہے میرے اور آپ کے سامنے ہے۔ پھر فرد ریاست کا تابع ہوتا ہے، فرد کو ریاست کی پابندی کرنی ہے ہر حال میں، اس کے احکامات کی پابندی ہر حال میں کرنی ہے۔ کوئی شخص اپنی مرضی کے تحت ریاست کے اندر جلسہ جلوس اس طرح کے معاملات نہیں جا سکتا، ریاست کی دی پالیسی سے انکار نہیں کر سکتا۔ پھر مستقل مرکزی حکومت ہے، وحدانی حکومت کا کنسیپٹ ہے، یاد رکھیے گا، وحدانی نظام کا کنسیپٹ ہے۔ وحدانی نظام کا مطلب تمام تر اختیارات مرکز کے پاس ہوتے ہیں۔ جہاں پر تمام تر اختیارات مرکز کے پاس ہوں تو وہ وحدانی نظام حکومت ہوتا ہے۔ اب چائنا دیکھ لیں، سوشلزم پر چلنے والا ملک ہے، وحدانی نظام۔ روس دیکھ لیں، وحدانی نظام۔ پولینڈ دیکھ لیں، وحدانی نظام۔ تو یہ سارے جو ہے یونٹری اسٹائل آف گورنمنٹ ہیں، یونٹری اسٹائل آف گورنمنٹ جو ہے یہ سارے کے سارے ہیں۔ ذاتی جائیداد کا خاتمہ، فرد کی ذاتی جائیداد کہاں سے ہے؟
یہ مارکر میرا ذاتی تب ہوتا ہے جب اس کے مالکانہ مالکیت کے جو حقوق ہیں، مالکانہ حقوق میرے ہوتے. کتاب جو آپ نے پکڑی اپنے سامنے رکھی ہوئی ہے، یا جناب جو موبائل جس سے آپ یہ لیکچر سن رہے ہیں، یہ لیپ ٹاپ، وہ آپ کے ذاتی ہیں، ہمارے نہیں، ریاست کے نہیں. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے نا، آپ نے اپنی محنت سے خریدی ہوئی چیزیں حاصل کی ہیں. ہمارے یہاں تو اب یہ نظام ہے، ان کے یہاں نظام نہیں ہے. ذاتی جائیداد تو تب ہوتی جب میں اس کو اپنی مرضی سے بیچ سکتا، اپنی مرضی سے مال کر آپ کو دے سکتا، آپ اپنی مرضی سے جو کتاب جو ہے مجھے دے جاتے. تو یہ نہیں ہے. ذاتی جائیداد کا جو خاتمہ ہے، اب ذاتی جائیداد بالکل ختم ہو جاتی ہے. کیوں ختم ہو جاتی ہے؟ مارکر آدھا آپ کا ہے، آدھا میرا ہے. جس مکان میں بس رہا ہوں وہ میرا بھی ہے اور ریاست کا بھی ہے. تو اگر اسی لیے ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ کوئی بے گھر نہیں سوئے گا، جو اگر 5 کمرے ہیں تو 2 کمرے استعمال میں ہیں، یا 3 کمرے استعمال میں، 2 کمرے ریاست استعمال کر سکتی ہے، وہ بے گھر افراد کو وہاں پہ ٹھہرا سکتی ہے. تو یہ معاملات ہیں. تو اسی لیے ذاتی جائیداد کا خاتمہ. مزدوروں کی حکومت. اب جو مزدور طبقہ ہے، جو پسا ہوا طبقہ ہے، جو لوور کلاس ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی مزدور طبقہ وہاں پر قائم. اس طرح کے نظام، وہ کہتے ہیں سرمایہ دارانہ نظام جب تک رہے گا مزدور کا استحصال ہوگا، مزدور کا استحصال ہوگا. یہ مارکر اگر 50 اس کی قیمت اس پر لگی ہے، جی فرض کریں اس کی قیمت ٹوٹل آئی ہے، اس پر قیمت لاگت جو ہے وہ 20 روپے آئی ہے، اور مزدوری جو ہے وہ اس نے ادا کی ہے 10 روپے، تو ٹوٹل یہ 30 روپے ہو گئے. سرمایہ دار نے 30 روپے خرچ کر دیے. اب سرمایہ دار نے 30 روپے خرچ کیے، لیکن اس نے یہ مارکر جو ہے قیمت فروخت جو ہے وہ اس کی فرض کریں 50 روپے ہے، تو 50 روپے مارکر 50 روپے کا اس نے بیچا، تو 20 روپے کا اس نے سیدھا منافع کما لیا. اب اس منافع کے اندر سے مزدور کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا، کیونکہ مارکر اچھا بنے گا تو بک رہا ہے، جتنا زیادہ بکے گا مزدور بنا رہا ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ مزدوروں کی حکومت جو ہوتی ہے وہ تبھی قائم ہو سکتی ہے جب اشتراکیت آ جائے گی، جب سوشلزم آ جائے گا. جب سوشلزم آ جائے گا، اشتراکی نظام حکومت قائم ہو جائے گا، تو پھر مزدور کو یہ حق ہوگا وہ جتنی محنت کر رہا ہے اس کو اتنا صلہ ملے گا. وہ اگر 10 روپے کی محنت کرتا ہے تو 10 روپے ملیں گے. یہ نہیں ہوگا کہ اب ایک بندہ اتنی محنت کرتا ہے، 10 مارکر بھی بنائے گا تو اتنی دیہاڑی ہے، 20 بھی بنائے گا تو اتنی دیہاڑی ہے. یہاں پر آپ 10 بنائیں گے تو اور دیہاڑی ہے، 20 بنائیں گے تو اور، تو جتنی محنت کریں گے اس حساب سے. اشتراکیت اور اشتمالیت یاد رکھنا میرا بچہ. اشتراکیت کا نقطہ عروج ہے، اشتراکیت کا نقطہ ہے، اسی لیے میں تینوں کو شروع میں ایکسپلین کر چکا ہوں. اشتراکیت میں نجی ملکیت کی مشروط اجازت ہے، اشتمالیت میں بالکل اجازت نہیں ہے. اشتمالیت یہ چائنا کمیونزم ہے بالکل اس حوالے سے، اپنے اندرونی نظام کے حوالے سے. اشتمالیت کے اندر لیکن اشتمالیت ارتقائی مناظر ہے، لیکن یہ جب اشتمالیت پہ جائیں گے تو بتائیں گے کہ کیوں اس نظریے کے اتنی زیادہ دنیا میں پذیرائی نہیں ہے. نظریاتی جماعت، ایک جماعت. میں نے بھی کہا کہ مرکزی حکومت والا نظام، فرد ریاست کا تابع. یہ کہتے ہیں نہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے. نہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے، جو ریاست کہہ رہی ہے وہی ہوگا، اور جماعت ایک ہی ہوگی. چائنا اس کی سب سے بڑی مثال ہے، اونلی اے سنگل پارٹی. اب چائنا جمہوری کہلاتا ہے اپنے آپ کو، میں اکثر کہا کرتا ہوں چائنا اتنا ہی جمہوری ہے جتنے ہم اسلامی اپنے آپ کو بنایا ہوا ہے، کیونکہ ہم اسلام پہ عمل نہیں کرتے نا، تو اسی لیے چائنا بھی جمہوریت پہ اتنا ہی عمل کرتا ہے. نظریاتی جماعت کا قیام جو ہے، اب نظریاتی جماعت کا قیام، ایک جماعت ہوگی وہ اسی اصولوں پر قائم ہوگی، دوسری کسی سیاسی جماعت کا تصور بھی پیدا نہیں ہوتا. اب لینن کی لائی ہوئی جماعت، اب لینن نے 1917 میں انقلاب لایا، کہاں پہ لایا؟ روس میں. اس کے بعد کون آ گیا؟ اسٹالن آ گیا. اسٹالن نے مزدوروں کی کیا قائم کر دی؟ آمریت قائم کر دی. ٹھیک ہے. اس کے بعد یہ مزدوروں کی جو آمریت ہے، اس کے بعد اگر آپ بات کریں چائنا کی آزادی کی تو 1949 میں چائنا آزاد ہوا. اب چین آزاد ہوا، اور چین آزاد ہوا، ٹھیک ہے جی، معاذ تنگ نے اس کو آزادی دلائی. تو معاذ تنگ کی آزادی، اور اس کے بعد اس کے نظریے پر کیا بنی؟ ایک سیاسی جماعت جو آج بھی قائم ہے، اور وہ کون سی ہے؟ کمیونسٹ پارٹی. چائنا کی کمیونسٹ پارٹی سنگل لارجسٹ پارٹی، اونلی پارٹی. ترقی کے مساوی مواقع ملتے ہیں، جس سب کو ترقی کے بلا رنگ نسل تمیز جو فرق ہے اس کی تمیز کے بغیر کہ سب کو مساوی مواقع ملتے ہیں. خودداری کا فروغ ہوتا ہے. اب خودداری، خود محنت کریں گے، جتنی محنت کریں گے اتنا صلہ پائیں گے. کسی کے لیے مدد کے سبول نہیں ہوتا، پھر استحصال نہیں ہوتا، کس سے مدد لینی نہیں پڑتی. پھر طبقات کا خاتمہ. اب طبقات جو ہے میرا بچہ، 2 طبقات ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں امیر، ایک ہوتے ہیں غریب. امیر ہوتے ہیں ہیوز، ان کو ہیوز کہتا ہے، اور غریب کو کہتا ہے ہیوز ناٹ.
ٹھیک ہے. ہیوز جو رکھتے ہیں امیر، ہیو رکھنا جو رکھتے ہیں، مالیت رکھتے ہیں، ہیوز ناٹ جو نہیں رکھتے. ٹھیک ہے، تو ہیوز اور ہیوز ناٹ دو طبقے. کتنے طبقے ہو گئے؟ دو طبقے. اب یہ جو دو طبقات ہیں، یہ دو نظریات میرے اور آپ کے سامنے، ٹھیک ہے، ان کا اندازہ فکر جو ہے وہ ہوتا ہے. دو طبقات ہیوز اور ہیوز ناٹ کی صورت میں میرے اور آپ کے سامنے موجود ہیں، اور یہ ہیوز اور ہیوز ناٹ کی صورت میں ایگزسٹ کرتے ہیں. اب ہیوز جو ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہیوز جو ہے نا وہ ہیوز ناٹ کا مستقل استحصال کرتے ہیں. اب ان کو جیسے نا آپ کو سنا ہوگا کہ کیا ایگزامپل اس کی وہ یہ دے سکتا ہوں، ایکسپلائٹ کرتے ہیں، ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. اب ایکسپلائٹ کیا جائے گا، اگر امیر کے پاس پیسے ہیں، غریب کے پاس پیسے نہیں ہیں، تو امیر جو ہے غریب کا استحصال کرتا ہے. اسی طرح سے میرا بچہ پھر ذاتی جائیداد کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اب اگر یہ بات کریں اشتراکیت کے تنقیدی جائزے کی بات کریں، تو اشتراکیت کا تنقیدی جائزہ ذاتی جائیداد کا خاتمہ. لیکن جب آپ ذاتی جائیداد کا خاتمہ کریں گے، آپ کہیں گے کوئی شخص اپنی مرضی سے جائیداد نہیں بنا سکتا، میں مارکر نہیں خرید سکتا، آپ کتاب نہیں خرید سکتے، ہم مکان نہیں خرید سکتے، ہم جناب کہیں اپنی مرضی کے تحت کوئی کاروبار نہیں کر سکتے. اس ذاتی جائیداد کا تو خاتمہ ہو گیا. افلاطون نے بھی جب یہی ذکر کیا تھا کہ ذاتی جائیداد کا خاتمہ ہوگا، افلاطون چونکہ پہلا مفکر ہے جس نے اشتراکیت کی بات کی، تو ارسطو نے اس پر یہی تنقید کی تھی. آپ کو یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یقین ہے کہ نہیں یاد ہوگا، مجھے اپنے مفکرین کرام پر بھرپور بھروسہ ہے. جب میں نے جائیداد کا حق پڑھایا تھا، جائیداد کے حق کی آزادی پڑھائی تھی چیپٹر 4، میں نے کہا تھا کہ ریاست انفرادی جائیداد کی حامی نہیں تھی. ایک وقت میں افلاطون بھی حامی نہیں تھا، لیکن ارسطو نے کہا تھا کہ جب تک آپ انفرادی جائیداد کے حامی نہیں ہوں گے تو بندے کا یہاں پہ کچھ ہوگا ہی نہیں، اسٹیٹ ہی نہیں ہے کسی کا یہاں پہ، تو وہ معاشرے میں کیسے ایگزسٹ کرے گا؟ اس کی طرف سے سارا معاشرہ جل جائے، مر جائے سارے، اس کا ہے ہی کچھ نہیں. تو اس لیے ذاتی جائیداد کا جب خاتمہ ہو جاتا ہے، یہ کہا جاتا ہے ذاتی جائیداد لالچ لے کے آتی ہے، تو بھائی ذاتی جائیداد موٹے پتنی کے جذبات بھی لے کے آتی ہے. ذاتی جائیداد موٹے پتنی کے جذبات لیتی ہے. جب ذاتی جائیداد ختم تو پیٹروٹزم جو جذبہ ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، تو اڈا ہے یہ کچھ نہیں، تو ختم ہو جائے گی معاملہ. اس لیے ذاتی جائیداد کا خاتمہ جو مدن سے محبت ہے اس کا جذبہ مان پڑ جاتا ہے. پھر انفرادی حیثیت جو ہے، اب فرق فطری طور پر مدنی مرتبہ ہے، مختلف معاشرتی نظاموں کا حصہ. مدنی مرتبہ ہم چونکہ میں نے سوشل اینیمل، ٹھیک ہے، انسان ایک جگہ پہ رک کے رہ نہیں سکتا. انسان کی خاصیت ہے کہ مختلف نظاموں کے اندر معاشرے کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا پسند کرتا ہے. ذاتی سوچ ہے اس کی یہ، اور اس سوچ کو لوگوں کے ساتھ ملاتا ہے. یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن انفرادی حیثیت، میرا بچہ ایک چیز یاد رکھے، یو آر بورن ڈفرنٹ، ایوری ون امنگ اس از بورن ڈفرنٹ. ہر ایک شخص کی جو برتھ ہے، جو بورن ہوا ہے، وہ ڈفرنٹ اصولوں کے اوپر تو نہیں خیر ہم کہہ سکتے، لیکن ڈفرنٹ مزاج کے تحت ہوا ہے. اب بنیادی چیز میرا بچہ، جب ہم کسی چیز کے ساتھ اپنا بے تکا لڑائی رکھ لیتے ہیں نا، یہ سمجھ لیں یہ ٹھیک ہو ہی نہیں سکتا، یہ غلط ہے، غیر فطری طور پر ہم جو ہے کسی کے ساتھ تنقید کا نظریہ رکھ لیا، یہ اختلاف، تو آپ ایک سطح سے گر جاتے ہیں نیچے پر. ہر شخص اپنی فطرت میں انفرادی ہے، اور ڈونٹ بی سیڈ ایور اینڈ تھنک ونس you were at that time a zygote, and zygote was a winner developed after the fusion of a winner ovum and male sperm cells. ٹھیک ہے، تو sperm اور egg کا وہ جو ایک واضح جیت ہے، 17 ٹریلینز کو ہرا کے آئے ہوئے ہیں آپ، 70 ٹریلینز کی ہے، تو ایک سیل میں آپ، تو جیت انفرادی حیثیت ہر شخص کی ہوتی ہے. جمہوری اقتدار کا فروغ جو، اب جمہوری اقتدار جو ہے اس کا خاتمہ ہوتا ہے، انفیکٹ فروغ کر دیا معذرت، جمہوری اقتدار کا خاتمہ. اور جمہوری اقتدار ختم ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے، جب آپ کسی کو ملنے نہیں دے رہے، کسی کی حکومت کو چلنے نہیں دے رہے، کسی اور نظام کے اندر آپ جانے نہیں دے رہے، کسی اور کو آپ جناب اپنی سوچ کا اظہار کرنے ہی نہیں دے رہے، تو جمہوریت ختم ہوگی، معاشرہ ہو گیا. دیکھیں نا، فرد جو ہے ریاست کے ساتھ، فرد ریاست کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتا، ریاست کی مرضی کے بغیر
کچھ بھی نہیں کر سکتا. تو جب وہ کچھ نہیں کر سکتا تو پھر کائے کی جمہوریت؟ کوئی جمہوری نہیں ہے, کوئی روس جمہوری نہیں ہے, کوئی چین جمہوری نہیں ہے. پھر پیداوار پھر میں کمی آ جاتی ہے. جب پیداوار میں کمی, کیونکہ جب آپ ان کی صلاحیت کے مطابق آپ کہتے ہیں جی کام لیتے ہیں, اب ضرورت کے مطابق معاوضہ دیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ تم یہ کر ہی نہیں سکتے تو تم نے یہ نہیں کرنا. تم صفائی نہیں کر سکتے تو تم نے صرف گیٹ پہ بیٹھنا ہے. تم صفائی کر سکتے ہو, تم گیٹ پہ نہیں بیٹھو گے. تم صفائی کرتے ہو, تم گیٹ پہ بیٹھتے ہو, تم ریسیپشن پہ نہیں بیٹھو گے. تم لیکچر پڑھاتے ہو تو تم یہاں پہ نہیں بیٹھ. تو آپ دیکھیں بعض اوقات آپ چیزوں ایک بندے سے ایک سے زائد کام لینے کی طرف ہی نہیں جاتے. آپ کہتے ہیں تو کر ہی نہیں سکتا. وہ جو کر ہی نہیں سکتا تو مراد کیا ہے؟ اس طرح بندہ اپنے اپنے کام کرے گا, آپ کو اپنے پیسے بھی دینے پڑیں گے. تو وہ جو آپ بچا کے لا رہے ہیں کہ ریاست اپنے پاس اکٹھے کر کے بیٹھی ہوئی ہے, وہ ختم ہو جائیں گے. آپ ملٹیپل ٹاسک کی طرف بھی نہیں جاتے. ایک بندہ ایک سے زائد کام کر سکتا تو ملٹیپل ٹاسک کی طرف نہیں جاتے. تو وہ جو پیداوار آپ کو کہہ رہے ہیں کہ بڑھ جائے گی, وہ بڑھتی نہیں بلکہ کم ہو جاتی ہے. مرکزیت سینٹرلائزیشن میں ابھی ذکر کیا تھا کہ بحرانی نظام سینٹرلائزیشن. اب آپ کو پتہ ہے کہ جمہوریت کے لیے لا مرکزیت کا ہونا شرط ہے. جمہوریت کے لیے لا مرکزیت کا ہونا جمہوریت کے لیے شرط ہے. اختیارات کی منتقلی ہونی چاہیے کتنی سطح پہ. اشتراکیت کے اندر جمہوریت جو ہوتی ہے وہ موجود ایگزسٹ بھی نہیں کرتی. اب آپ جس کو مرضی جمہوری کہہ دیں وہ آپ کی تو اپنی بحث سے مرکزیت سینٹرلائزیشن ہوتی ہے. پھر نظریے اور عمل میں فرق ہے. کہا کچھ جاتا ہے کہ یا کچھ نہیں جاتا. اب ایک طرف تو کہا جاتا ہے کہ سارے لوگ برابر ہیں, جائیداد مشترکہ ہے, مکان مشترکہ ہیں, گھر مشترکہ ہیں, انفراسٹرکچر مشترکہ ہے, کاریں, ہوائی جہاز ساری مشترکہ. لیکن جو حکومتی کرندے ہیں وہ استعمال کرنے دیتے ہیں آپ کو, کسی قیمت پر بھی نہیں کرنے دیتے. جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ چین کر رہا ہے نا, آپ بھول جائیں گے جو انڈیا کشمیر میں کر رہا ہے, اسرائیل فلسطین میں کر رہا ہے, روس بوسنیا اور چچنیا میں کر رہا ہے, جو برما میانمار نے مسلمانوں کے ساتھ کیا, بھول جائیں گے. اب پڑھے تو صحیح کہ وہ کر کیا رہا ہے. جتنا ظلم وہ کر رہا ہے کسی نے شاید اس خطے کے اوپر اس وقت اس دنیا کے اندر نہیں کیا ہوگا. تو استبدادیت ظلم ہے. اب استبدادیت جس کو ظلم کہتے ہیں, استبداد ظلم ہے. اب استبدادیت کہتے ہیں کہ جو اختلاف کرے اسے قتل کر دو. اب یہ جو اختلاف کرے اسے قتل کر دو, یہ فاشزم ہوتا ہے. میرا اتر یہ کیا ہوتا ہے؟ فاشزم. اب یہ فاشزم کہاں سے بنیاد پر آتی ہے؟ آمریت سے. اب آپ دیکھ لیں دو لوگ فاشسٹ تھے جن کا نام آپ بڑا لیتے ہیں, ہٹلر کا اور موسولینی کا. ٹھیک ہے جی, اور دونوں کون تھے؟ عامر تھے. دونوں آمریت سے آئے. تو آمریت میں اختلاف کی گنجائش نہیں ہوتی, اس کے منہ سے نکلا ہوا لفظ قانون ہو جایا کرتا ہے. تو یہ ظلم دیکھیں, اختلاف رائے کو برداشت نہیں کیا جاتا. متضاد نظریہ, یہ اتنے لوگ مارے ہیں 1917 میں جو انقلاب روس آیا. متضاد نظریہ الٹ نظریہ ہے, جو کہ نظریے اور عمل میں فرق ہے. ہر ملک اس کے اپنے ملک میں اپنی شناخت اور اپنی شاخ ہے. پولینڈ کے اندر اور ہے, روس کے اندر اور ہے, چائنا کے اندر اور ہے. روس اور چائنا تو خیر بڑے اشتراکی ملک ہیں, اب روس بھی اس سے ہٹ رہا ہے. اشتراکیت اشتمالیت کے انتہا, یعنی کہ اشتراکیت کے نقطہ عروج اشتمالیت انتہا. جب سب کچھ وہ کہتا ہو جاتا ہے, جب ہماری دولت پہ قبضہ ہو جاتا ہے, ریاست اور اس میں دولت تقسیم ہو جاتی ہے. اب 50% دولت کی مالک ریاست ہو گئی کل پیداواری ملکیت کی, اور 50% کی عوام ہو گئی. جب ہو گئی دونوں ہو گئی تو کہتے ہیں ساری دولت جو ہے عوام سے لے کے کہاں چلی جائے گی؟ ریاست میں. تو وہ جو آپ نجی جائیداد کے مالک ہو سکتے تھے, مشروط اجازت تھی, وہ ختم کر دی جاتی. ساری نجی جائیداد ختم, تو ریاست سب کچھ لے کے چلی گئی. پھر روحانیت کی نفی ہے. کوئی کسی مذہب کو نہیں مانتے یہ لوگ, نہ مارکس مانتا تھا, خیر تھا تو وہ جوئش, فریڈرک اینجل معزز تنگ ہے یا لینن اسٹالن, مذہب کو نہیں مانتے. ان کے نزدیک مذہب ایگزسٹ نہیں کرتا. اب اسلام کو ماننے والے ہوں, عیسائیت کو ماننے والے ہوں, یہودیت کو ماننے والے ہوں, ہندوازم کو ماننے والے ہوں, جن کے ہاں واضح خدا کا تصور موجود ہے بدھا کے علاوہ, ٹھیک ہے, تو پارسی بھی ہوں شاید, تو جن کے نزدیک وہ ان کے لیے اس نظام کو ماننا بڑا مشکل ہے. کیوں دنیا میں یہ نظام ویلیویبل نہیں ہے؟ کیوں اتنا زیادہ, کیوں امریکہ یہودیت کا ایک خیر بڑا سلسلہ ہے امریکہ کی اتری, یا برطانیہ عیسائیت کے اوپر, یا دیگر نظام جو ہے کیوں نہیں سلط پاتے, کیوں نہیں چلا پائے اس نظام کو؟ ٹھیک ہے. طریقی مادی تشریح, اس کا ذکر ہم آگے جا کریں گے. مادی طریقی تشریح جو ہوتی ہے دو طرح سے, جو طریقی تشریح کی گئی ہے, ایک تو تشریح ہیگل کا نام آپ نے سنا تھا. اب ہیگل نے تشریح کی ہے وہ طریقی کی ہے. طریقی مادی تشریح, آپ کی جملہ میں نے بتایا تھا, مارکس کہتا ہے کہ ہر انسان جو ہوتا ہے وہ معاشی حیوان ہے. ارسطو نے کہا تھا کہ انسان معاشرتی حیوان ہے, معاشرتی سوشل اینیمل. یہ کہتے ہیں اکنامک اینیمل.
چونکہ وہ کہتا ہے جتنی بھی انقلابات آئے دنیا میں، جتنی بھی جنگیں ہوئی دنیا میں، ان سب کے پیچھے کون تھا؟ معیشت تھی. تو وہ کہتے ہیں تاریخ، آپ سمجھ لیں کہ ہیگل کا نظریہ سر کے بل تھا، اس کو کھڑا کیا گیا، درست کیا گیا. پھر صنفی نظریہ، منفی صنفی بھی ہے، صنفی امتیاز بھی ہے. مرد اور عورت میں اچھا خاصا امتیاز ہے یہاں پہ. آپ خاتون کو وہ درجہ نہیں دیتے کہ جو بڑی باتیں کرتے ہیں جمہوریت کی اور مغرب کی اشتراکیت کی. آپ روس اور چائنا کے نظام کو دیکھیں، آپ کو الگ پتہ چلے. اب میں نے بھی افلاطون کا ذکر کیا تھا، میں اس اشتراکیت پہ جانا نہیں چاہ رہا، وہ اتنی بلو دا بیلٹ ہے، غیر متوازن نظریہ، بیلنس نہیں ہے اس کے اندر، اور ایک مقابلے کی فضا ختم ہو جاتی ہے. تب لوگ آپ لوگوں کو مقید کر دیں گے، قید کر دیں گے. یہ جیسے وہ معذرت کے ساتھ وہ دولے شاہ کے چونکہ آپ نے دیکھے ہیں، وہ چونکہ سر بنانے کے لیے ان کے سروں پہ لوہے کی ٹوپیاں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ وہ خاص وہ برین گرو ہی نہیں کر پاتا، یہ دیگر نظام. تو آپ کو بھی ایک دائرہ دے دیا کہ اتنے رہنا ہے، ایک کھونٹی کے ساتھ باندھ دیا گیا اور افیکٹ کر رہا ہے کہ ہم موو ہی نہیں کریں گے. جب موو نہیں ہو رہا، لوگوں سے مل جل نہیں رہے، افیکٹ ہی نہیں ہو رہے کہ کچھ ہمارے اوپر کسی کا افیکٹ نہیں ہو رہا، کسی پہ ہمارا نہیں ہو رہا، تو پھر نظریات قائم نہیں رہتے. پھر آزادی کا خاتمہ ہو جاتا ہے، ہر شخص آزادی کا جو دل رکھتا ہے اس کا خاتمہ. پھر اشتراکیت جو ہے اب شمالی کوریا یا دیگر کی موت کرتا، اپنی موت آپ مر چکا ہوا ہے کہ نظریہ افیکٹ کرتا ہے. تو اشتراکیت اور دور جدید کے اندر نظام جو ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. تو یہاں تک، اس کے بعد ہم انشاءاللہ اس کا ذکر آگے کریں گے. اس میں دیٹس اٹ.